سب سے پہلے تو میں آپ سب ہمارے صحافی بھائی، رپورٹر حضرات، کالم بھی لکھتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ساتھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، ڈیسک پہ بھی ہوتے ہیں، اپنے کیمروں سے محفوظ بھی کرتے ہیں ساری سچویشنز کو. سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے آپ دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے کھل کر گفتگو کی ہے. اور چونکہ آپ لوگوں کی ایک نمائندہ گفتگو میرے خیال ہے بعض ساتھیوں نے کر دی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ساتھی اس لیے نہیں بولے ہوں گے کہ بات ہو چکی ہے. ہمیشہ ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں، اس سے ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے. ظاہر ہے کوئی فرد بھی جو بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ایک رائے بنتی ہے، تو اس رائے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا. کراچی کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کے حوالے سے مسلسل جماعت اسلامی کراچی اس وقت ایکٹیویٹی کر رہی ہے. یہ سوال بہت اہم ہے جو بار بار لوگ ہم سے کرتے ہیں اور آپ لوگ کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی ایک ول بھی مجھے شامل لگتی ہے، خود اپنا آپ کی خواہش بھی شامل لگتی ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ایک مؤثر نمائندگی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر بلدیات کے حوالے سے بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اب ایک لیڈنگ رول میں آ جائے اور بلدیاتی انتخابات میں اس کو کامیابی ملے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی شاید ہماری پالیسی کا ایشو ہے جس کے نتیجے میں جو ہے یہ معاملہ بیل منڈے نہیں چڑھتی. پچھلے طویل عرصے میں ہم ایک عمل سے گزرے، مرکزی سطح پر بھی جماعت اسلامی مختلف اتحادوں سے، مختلف ایڈجسٹمنٹ سے اور کچھ پالیسیوں کو ہم لے کر چلتے رہے، اور ایک طویل مشاورت کے بعد، خاص طور پر 2018 کے انتخابات کے بعد، جماعت اسلامی میں تقریباً تمام جگہوں پر اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ جماعت اسلامی اب کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی. ووٹ ملتا ہے نہیں ملتا، 4 ملیں، 4 لاکھ ملیں، 4,000 ملیں، ہم اپنے پورے میسج کے ساتھ اب کھڑے ہوں گے، اور وہ میسج ہم پورے عوام کو دیں گے. لوکل ایڈجسٹمنٹ انتخابات کے موقع پر کرنے میں کوئی نہ حرج ہے نہ ممانعت ہے، ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اتحادوں میں اپنے آپ کو، اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری ظاہر ہے کہ ہر جب پارٹی کو اپنی رائے بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی اس رائے پر اب ہم بالکل فوکس ہو گئے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی اپنی پالیسی کے تحت بھرپور طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی، اپنے پلیٹ فارم پہ لے گی، اور لوکل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اپنی جو نچلی سطح کی تنظیمیں ہیں ان کو اختیار دے گی چند اصولوں پر. وہ اصول یہ کہ کوئی بھی امیدوار ایسا نہ ہو کہ جس کی شہرت بہت خراب ہو، یعنی کرپشن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں، یا کوئی ایسا ہم نہیں کریں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جماعت کی مجموعی حیثیت پر سوال پیدا ہو. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے، اور کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں رسپانس بھی مل رہا ہے کہ معاشرے کے ہر اس فرد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے، اور جماعت اسلامی اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلدیاتی میدان میں بھی اتاریں کہ جن کی شہرت اچھی ہے، جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور جو جماعت اسلامی کے ڈسپلن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ڈسپلن کا مطلب جو ہمارا انتخابی ڈسپلن ہے. تو اس لیے یہ میں آپ کے توسط سے کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہر وہ فرد کہ جو اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ انتخاب کی صورت میں یا اس کے علاوہ ہماری اس کیمپین کی صورت میں، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق رہا ہے، اگر وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم مل کر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر انتخابات کے حوالے سے جو ہماری شرائط ہیں وہ سامنے ہیں سب کے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کہ ووٹ کیوں نہیں ملتے، لیکن تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ابھی، اس بدترین نظام میں بھی جو اس وقت انتخاب کے نام پر ہوتا ہے، ماضی میں بھی جو ہوتا رہا ہے، اس میں جماعت اسلامی کراچی میں ایک مؤثر انتخابی قوت کے طور پر موجود رہی ہے. مثلا 2001 میں اگر ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا بلدیاتی انتخاب کا، بہت سارے لوگوں کو تو یہ یاد بھی نہیں ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں ورنہ کوئی کہے گا انہوں نے تو بائیکاٹ کیا تھا اس لیے آپ میئر بن گئے تھے. تو جماعت اسلامی اس لیے سب جگہ پر ایک بڑی جگہ پر کامیاب ہو گئی تھی کہ کوئی پارٹی کراچی میں ایم کیو ایم کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی ہمت ہی نہیں کرتی تھی اس وقت. اور ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کھڑا ہوگا اسے ہم لٹا دیں گے، تو اس کے بعد تو جو کھڑا ہونا چاہتا تھا وہ بھی بیٹھ گیا،
ان آبادیوں میں بہرحال لوگ رہے جہاں پر ایم کیو ایم کی براہ راست اس طرح کی معاملات نہیں تھے اس وقت. جماعت اسلامی نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، کہیں پر زیادہ ووٹ ملے کہیں پر کم ووٹ ملے، لیکن ہم ایک معقول جگہ پہ جیتے. وہ جیت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے. ہم نے ڈیلیور کیا، اور اس وقت ڈیلیور کیا کہ جب ایم کیو ایم کی وفاقی حکومت میں بھی نمائندگی تھی اور صوبائی حکومت میں بھی نمائندگی آ گئی تھی. 2002 میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی نے کہ 4 قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اس شہر میں ایم کیو ایم کے مقابلے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن جگہوں پر یہ انتخاب ہوا تھا اس میں زیادہ تر اردو اسپیکنگ آبادیاں ہی تھیں. تو گویا ایم کیو ایم سے لڑ کر بھی ہم نے کامیابی حاصل کی، اور جو باقی سیٹیں ہم نہیں جیت سکے تھے اس وقت بھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اپنا منور حسن صاحب جو کہ کامیاب ہو چکے تھے، اور خالصتاً یعنی وہ تقریباً 80-90% اردو اسپیکنگ سیٹ ہے، تو اس میں قبضے کر کے اس کو محروم کر دیا گیا تھا. تو ایسی کئی سیٹیں تھیں کہ جو ہم جیت چکے تھے اور وہ ہرا دی گئی تھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے اس دور میں، کہ جس میں آپ کو کچھ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی انتخابی میدان میں سب سے طاقتور تنظیم جو صرف سیاست پہ نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ چل رہی تھی، اس کو شکست دی تھی اسی شہر میں. 2005 میں جتنے عوامی رائے کے سروے ہوئے اس میں یہ بات آئی کہ نعمت اللہ خان صاحب اور جماعت اسلامی کو دوبارہ سے بلدیات ملنی چاہیے اور ہم ووٹ ڈالیں گے. اور ایم کیو ایم بہت پریشان ہو گئی تھی اس پورے عمل پہ، اور کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی طاقت میں موجود ہو اور عوامی جو پبلک سرویز ہو رہے ہیں، چاہے وہ گیلپ کر رہا ہے یا اس وقت کے جتنے بھی اوسس، اس وقت 2 بڑے سروے کی تنظیمیں تھیں، اور سارے سرویز میں جماعت اسلامی اور نعمت اللہ خان ٹاپ پر آ رہے تھے. تو یہ سوال بھی آپ لوگوں کو اٹھانا چاہیے کہ جب اس شہر میں بدترین فسطائیت کے زمانے میں جماعت اسلامی جیت رہی ہوتی ہے، تو اس کی جیت کو ہار میں کون لوگ تبدیل کرتے ہیں کہ تاکہ پھر یہ تاثر بنا دیں کہ یہ جیت نہیں سکتے. ہم تو جیت رہے تھے، ہم جیت چکے تھے 2002 میں، اور 2005 میں ہم بالکل جیتنے کے قریب تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پھر وہی مشرف صاحب کے جن کا یہ پورا بلدیاتی نظام تھا، اور اگر ان کے بلدیاتی نظام کا امپریشن اچھا ہوا پورے ملک میں تو وہ صرف کراچی کی وجہ سے ہوا. اگر کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب ڈیلیور نہ کرتے، اور پوری جماعت اسلامی جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، ایک آدمی ڈیلیور نہیں کرتا، ٹیم کام کرتی ہے، تو یہ تاثر نہیں بنتا. تو یہی مشرف صاحب تھے جنہوں نے پھر جب ایم کیو ایم کے مقابلے میں جیت کے امکانات پیدا ہوئے تو پھر بین الاقوامی اور اپنے مقامی مفادات کے پیش نظر ایم کیو ایم کو دوبارہ سے اس شہر کے اوپر لے آئے. وہ بہرحال یہ وہ حقائق ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. اس وقت بھی جو پبلک اوپینین پولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ گیلپ والوں سے بات کریں کہ وہ ان ڈیٹیل کراچی کا ایک سروے کروائیں، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو. اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ جس میں لوگ اپنی رائے کو بہت چھپاتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ رائے دینا شروع کر رہے ہیں سرویز میں بھی. تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ پچھلے طویل عرصے سے جو جماعت اسلامی نے ایک مزاحمتی پارٹی کے طور پر کام کیا ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ آپ مزاحمت نہیں کرتے، مجھے آپ بتائیں کہ اس پورے عمل میں مزاحمت کر کون رہا ہے؟ جن کے پاس 14 قومی اسمبلی کی نشستیں، وہ کراچی کے لیے کوئی مزاحمت کر رہے ہیں؟ جن کے پاس 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ایم کیو ایم کے پاس، انہوں نے کون سی مزاحمت کی اتنے عرصے میں؟ اور جو 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس سینٹ کے انتخاب میں ایک مرتبہ پھر چونکہ وہ معاملہ آیا، 3-4 انتخاب ایک ساتھ ہو گئے، تو یہ معاملہ دب گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے ووٹ کی بولی لگی ہے. ایک سیٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ کیسے مل گئی؟ کس نے ووٹ ڈالے ہیں؟ کن ایم پی ایز نے ووٹ ڈالے ہیں؟ اس کا تو عمران خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا اور خالد مقبول صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیے، یا جنہوں نے اپنی اپوزیشن میں جو چیز طے ہوئی تھی اس کے مطابق ووٹ نہیں ڈالے، اور پیپلز پارٹی ایک ووٹ زیادہ لینے میں، ایک سیٹ زیادہ لینے میں کامیاب ہوئی. ایک سیٹ کا مطلب 21 ووٹ ہیں، تو یہ کہیں سے تو آئے ہیں نا. تو ایک مرتبہ پھر کراچی کا یہ مینڈیٹ کتنے کروڑوں میں بکا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بکا ہے. اور آج سے 3 سال پہلے ہم بھی حیران ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا اپنا ایک نیریٹو ہے کہ یہاں پر چوروں کو ووٹ پڑ جاتے ہیں اور خرید لیے جاتے ہیں. تو بھائی آپ خریدنے والوں کو ٹکٹ دیتے ہیں پہلے. یعنی ابھی جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے، پیپلز پارٹی تو کرتی ہے، نون لیگ بھی یہ کام کرتی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے کے پی میں اور یا سندھ میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے سینٹ کے، کوئی کھرب پتی سے کم ہے؟ بتائیں مجھے آپ. کھرب پتی لوگوں کو ٹکٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ کروڑوں روپے ایک ایک بندے کے اوپر لگائیں اور لوگوں کو خریدیں. تو جب آپ خریدنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، پھر کس سے شکایت کر رہے ہیں کہ کیوں خرید و فروخت ہوتی ہے؟ تو آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کا سبب بن رہے ہیں.
بات اس کو زیب دیتی ہے جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ گیلانی صاحب کے انتخاب میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی نے کراچی کے خاص طور پر لوگوں کو خریدا. یہ بات پتہ ہے لوگوں کو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہوں. محفوظ یار خان صاحب نے بتایا ہوگا، اور بھی بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. اب تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں. تو یہ تحقیقات کون کرے گا؟ تو یہ جو پورا دنگل ہے، یہ منڈی لگی ہے، انسانوں کی منڈی ہے نا. ابھی تو جانوروں کی منڈی تو بعد میں لگے گی، انسانوں کی منڈی ہے. یہ ہمارے ووٹوں سے یا فضا بنا دی جاتی ہے خاص قسم کی، جس میں لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور جب پورے نہیں پڑتے تو فارم 45 آ جاتا ہے، اس سے ووٹ پڑ جاتے ہیں. پہلے قبضے ہو جاتے تھے، اب قبضے کی ایک نئی فارم آ گئی ہے، اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو یہ تجزیہ ہمیں درست کرنا چاہیے. اس سب کے باوجود 2018 کا جو آخری انتخاب ہم نے لڑا ہے، اس میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے تھا، اور اس میں بھی دو رائے تھیں. جس طرح عبدالجبار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے اتحاد کیوں کیا تھا، یا ہم نے اتحاد نہیں کیا تھا، ایڈجسٹمنٹ کی تھی، اس میں ہمارا نشان موجود تھا. لیکن ایم ایم اے کے ساتھ ووٹ لڑنے پہ بھی کئی صحافی ایسے تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ ایم اے کے ساتھ نہ جائیں، آپ کے اپنے ووٹ چلے جائیں گے، کیونکہ آپ اب اس وقت بھی ہم کے الیکٹرک اور لیکن ظاہر مرکز کی ایک پالیسی تھی، ہم نے اس پالیسی کے مطابق الیکشن لڑا، اور جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ رائے بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نہ لڑتے تو 2018 میں کراچی میں کم از کم جماعت اسلامی کا رزلٹ اچھا ہوتا. لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ تھا اس کے مطابق ایک کام. جماعت اسلامی کے امیدواروں کو اس وقت بھی اس شہر کراچی میں سب سے آخری انتخاب میں 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ ملے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی ہے جس نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں، اس کے ووٹوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے. جو ووٹ اس وقت موجود لکھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اس میں سے کتنے کم ہیں اور کتنے زیادہ ہیں. ایم کیو ایم کے تقریباً 6.5 پونے 7 لاکھ ووٹ غالباً ہیں. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جماعت اسلامی، یا اس وقت ایم ایم اے آپ کہہ لیں. میں نے ایم ایم اے کے جے یو آئی کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے ہیں، اس میں وہ ووٹ کاؤنٹ کیے جو جماعت اسلامی والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر ٹی ایل پی نے بھی ایک بڑی تعداد میں ووٹ لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹورل پوزیشن بھی جماعت اسلامی کی اس وقت بھی شہر کراچی میں آخری اس انتخاب میں جس میں سارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا تھا. اگر ہمارا اتنا پرابلم نہیں تھا تو پھر ہمیں تو کم از کم رہنے دیتے. خود ہم جن سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے، ہم کلیم کیا کرتے جب ہمارا 70% پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے گئے تھے؟ میں کیا کلیم کرتا کہ میں 250 میں جیت رہا ہوں، یا میں کیا کسی اور کے لیے کلیم کرتا؟ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی انتخابی آخری 2018 کے انتخاب کے لحاظ سے بھی ایک مؤثر قوت ہے. اب سچویشن اس کے بعد تبدیل ہوئی ہے. اگر عوامی رائے کسی خاص تناظر میں بن بھی رہی تھی اس وقت، تو یہ 2.5-3 سال کے نتیجے میں ایک سامنے آیا ہے. کراچی میں خاص طور پر جو محرومی پیدا ہوئی ہے اس وقت شہر کراچی میں، وہ یہ ہے کہ نیشنل پولیٹکس کا جو بھی رخ ہو، منڈی لگی ہوئی ہے، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، کسی کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ویسے تو مجموعی عوامی ایشوز اس وقت نہ اپوزیشن کا ایشو ہے نہ حکومت کا ایشو ہے. حکومت اپنے اقدامات کیے چلے جا رہی ہے، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے کر رہی ہے جن کے ذریعے پہلے پیپلز پارٹی کرتی تھی یا نون لیگ کرتی تھی. لڑائی کس میں ہو رہی تھی؟ قومی اسمبلی میں کس کو ووٹ ڈالتا؟ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لڑ رہی تھی. ہمارے چترالی صاحب کس کو ووٹ ڈالتے؟ اس لیے کہ حفیظ شیخ صاحب اور گیلانی صاحب کے درمیان مقابلہ تھا. حفیظ شیخ صاحب اس وقت بھی آئی ایم ایف کی غلامی کرتے تھے، آج بھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں. انہی کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، اسی طرح قیمتیں بڑھاتے تھے، آج بھی بڑھا رہے ہیں. اور گیلانی صاحب تو پھر گیلانی صاحب ہیں، وہ ضیاء الحق کی مجلس شورا میں بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی تھے. اور کچھ ترکی کی خاتون اول آئی تھیں نا، ان کے ہار کا تذکرہ ہے، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا. تو اگر اب ان کے اوپر مولانا کا ٹھپا لگ جائے تو حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہو سکتا. ٹھپا لگانے والے کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نظریاتی سیاست داڑھی سے اور ٹوپی سے نہیں ہوتی ہے، نظریاتی سیاست نظریات سے ہوتی ہے. اسلام وضع قطع کو اپنی ترجیحات میں جو اہمیت دیتا ہے تمام علماء کرام جانتے ہیں، اور اصول کو فرع کے اوپر یعنی فروعیات کے اوپر اس کو جو غلبہ حاصل ہے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. سارے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر اب چوری کے خلاف تحریک کیسے چلا سکتے ہیں؟ خود آپ حق کو جو ہے کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ سچائی کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اس لیے یہ سیاست بھی اب پٹ چکی ہے. اور وقتی طور پر میڈیا میں آپ کو ٹائم مل جائے، اور اگر آپ کو 4 سیٹیں مل جائیں اور دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسلام کا کوئی فائدہ نہ ہو،
IMF کی غلامی سے نکالنے کے لیے کوئی بات نہ ہو رہی ہو, کوئی تجزیہ بنیاد, تو پھر ایسا اسلام کسی کو بھی جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اس پر سب کو سوچنا چاہیے. میں کسی کی بھی رائے کو یا کسی بھی فرد یا کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے طریقہ کار کو ٹیکنیکل گراؤنڈ یا سیاسی بنیادوں پر اس پر گفتگو کروں گا. کسی کی نہ نیت پہ ہم شک کرتے ہیں اور نہ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ 100% جو ہے وہ ان کی, تو کوئی, سب کو اختیار ہے کہ یہ کام کریں. ہم اپنی بات کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ بات سوال آپ لوگوں نے کیا یا اپنی رائے دی کہ ہم یہاں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیتے, تو کیا آپ سب لوگ آج, آپ میں سے کم از کم 80% لوگ مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور آپ نے وہ پارٹی جو 12 سال سے اس صوبے کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور ہمارے مینڈیٹ کو کھا رہی ہے اور ہمارے کراچی کو محروم ابن محروم کر رہی ہے, میں ایک سیٹ کی 20 کروڑ کے کام کے لیے یہ ہم فیصلہ کر لیتے اور آپ سب کی گالیاں سنتے اس وقت. اور عوام ہم سے کہتے ہیں, ہم نے بھی سروے کیا, کراچی کے عوام کی اکثریت, ظاہر ہے انکم اس طرح سے طاقتور نہیں رہی تو لوگ بھول بھی گئے, لیکن اس وقت کراچی کے عوام کی اکثریت پبلک اوپینین پولز میں یہ کہتی ہے کہ کراچی کی تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, جو کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہے. اور عوام کی رائے چھوڑ دیجئے, کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو ایک 44 حلقوں میں سے ایک حلقے کی 4 گلیوں کا کام, اور پورے جو تحریک ہم لے کر چل رہے ہیں جو ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف ہے, جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں, اس کو میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا تھا, یا ہماری پارٹی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم اس کنفیوژن سے نکلیں جس کنفیوژن میں ہم کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں. ادھر بات کریں تو ادھر کے لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر, اور دونوں طرف ایک ہیں. یہی PTI اور یہی پیپلز پارٹی آج سے 3 سال پہلے زرداری صاحب نے PTI کے لیے ووٹ خریدے تھے. وہ کون سے سینیٹر قیوم صاحب تھے نا, ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب, ہاں سمبرو صاحب گئے تھے نا بلوچستان, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لوگ کہتے تھے ان کے پاس بریف کیس میں کہاں آتے ہیں اتنے پیسے, گڈیاں ذرا زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, پیچھے سوٹ کیس چلے آتے ہیں. تو یہ سارے کام, یہ جو سنجرانی صاحب اور مانڈوی والا صاحب منتخب ہوئے تھے, پیپلز پارٹی اور PTI کا اتحاد تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور اس اتحاد کے نتیجے میں سنجرانی صاحب منتخب ہوئے تھے. اور اس وقت جماعت اسلامی نے اگر ان کو راجہ ظفر الحق صاحب کو ووٹ دیا تھا تو یہ بہت سوال اس پر پیدا ہوا تھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یار ظفر الحق صاحب کی بھی کچھ تاریخ ہے اور سنجرانی صاحب کی بھی کوئی ہسٹری ہے, تو اس میں سے ہم نے ایک فیصلہ کر دیا. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے درست بات کہی تھی, مسئلہ ظفر الحق صاحب اور سنجرانی صاحب کا نہیں ہے. ظفر الحق صاحب نواز شریف اور ان کی پالیسیوں میں کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی اور PTI کی پالیسیوں میں کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں. سوال اس بات کا تھا, اور اس کے نتیجے میں ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے تھی. بہرحال ہم نے اب اس بات فیصلہ کیا, ہم ایبسٹین کریں گے, ہم نے ایبسٹین کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک مجموعی تناظر کے اندر اپنی اس پوری تحریک کو جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور عوام سے انٹریکشن کرنے کے لیے اس کام کو کیا ہے. ہم اس پہ یکسو ہیں. ہم بلدیاتی انتخابات کو فوکس کر کے لڑنا چاہتے ہیں. ضمنی انتخابات کی اپنا ایک اسٹائل, اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے. بالکل ضمنی انتخاب بھی انتخاب ہوتا ہے, دونوں رائے موجود ہوتی ہیں, لڑ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی لڑ سکتے. لیکن اس وقت اگر ہم اپنی اس پوری تحریک پہ سے فوکس ختم کریں گے تو اگلے بلدیاتی انتخابات یا قومی انتخابات کے جو ہم اسٹانس لے کر چل رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ہمیں دشواری پیش آئے. اور اس وقت بھی وہاں تو یہ سوال پیدا ہو جانا چاہیے بلدیہ میں کہ جن پارٹیوں کے لوگ جیتے ہیں تو انہوں نے ڈیلیور وہاں کیا کیا ہے, وہ لوگ خود ہی سوال کریں گے ان سے. تو ان کو زیادہ اہمیت دینا اور زیادہ موضوع دینا, اور حکومتی طاقت سے اگر کوئی ایک جیت بھی جائے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم اپنی اس پوری تحریک کو ذرا پیچھے ڈالنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے پورا کام چاہیے, وسائل چاہیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بلدیاتی انتخابات جب تک نہیں ہوتے تو ہم بہت فوکس کر کے اس کی تیاری کریں, اور ساتھ ساتھ جو کراچی کے یہ جینوئن ایشوز ہیں ان کو اٹھائیں. طاہر عزیز صاحب آپ نے K4 منصوبے کی بات کی ہے, یہ سلیم اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جتنے بھی پانی کے اور سڑکوں کے اور آگے ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے جتنی چیزیں تھیں وہ سب ان کو ازبر ہیں بالکل, اور ہم ان سے مدد لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے شہری امور کی کہ جو ہمیں ہر چیز میں بریف کرتی ہے. K4 کے بارے میں ہم پہلے دن سے ہی بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ K3 منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے 2007 میں مکمل کیا تھا. میں اس کو کریکشن کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 2005 میں جو اوریجنل K3 تھا وہ مکمل ہو گیا تھا. اس میں جو پیسے بچا لیتے تھے نعمت اللہ خان صاحب کا کمال یہ تھا کہ بہت سارے پروجیکٹس میں سے وہ پیسے, اکثر پروجیکٹ میں تو ہوتا ہے نا پیسے اضافی آپ کو دینے پڑتے ہیں,
وہ پیسے بچا لیتے تھے. جیسے انہوں نے شارع فیصل پہ جو پل بنایا تھا, وہ شاہ فیصل کالونی میں جو جاتا تھا, اس میں سے بھی پیسے بچا لیے تھے. 28 کروڑ میں سے خرچ ہوئے تھے 19 کروڑ خرچ ہوئے تھے. 9 کروڑ روپے یعنی 30% سے کے قریب بچا لیا تھا انہوں نے. یہ قوم کا پیسہ میرا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے بچائے. تو صرف K3 میں سے ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی جو لیاری تک جانی تھی, وہ بھی ہمارا منصوبہ تھا. اس کو وہ کہتے ہیں ہم نے K3 منصوبہ مکمل کیا تھا. K3 نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا. یہ 100 ملین گیلن کا منصوبہ ہے. ایک منصوبہ ہے جو ہب ڈیم سے کراچی کو پانی دینے والا, یہ افغانی صاحب کے زمانے میں ہوا تھا, 100 ملین گیلن. اس وقت کراچی کو جو پریکٹیکلی پانی مل رہا ہے وہ 450 ملین گیلن مل رہا ہے پر ڈے. اس میں سے 200 تو یہی ہو گیا, یہ دو ہمارے 2 ٹینیور کے اندر. اور ظاہر ہے اس سے پہلے K2 کا بھی ایک پورا فیز تھا جو 15-20 سال کے اندر مکمل ہوا تھا. K4 منصوبے کے لیے 2002 میں پہلا خط لکھا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے, ریکارڈ پہ موجود ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اب یہ K3 جب بن جائے گا تو آبادی تو بڑھ رہی ہے اور ہماری ضرورت بڑھتی رہے گی, تو ہمیں ایک چوتھا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 2005 میں پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی ہائر کر لی تھی عثمانی اینڈ کو. یہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع ہو گیا. 2010 میں اس کے پہلے فیز کو مکمل ہونا تھا, اور جب پہلا فیز ہو جاتا تو اگلا فیز 1 سال کے اندر مکمل ہو سکتا تھا. یہ ٹوٹل 650 ملین گیلن پر ڈے کا منصوبہ تھا. آج تک کی ہماری ساری ضرورت پوری ہو جاتی اگر نعمت اللہ خان صاحب کا وہ منصوبہ مکمل ہوتا, یا کاش نعمت اللہ خان صاحب دوبارہ میئر بن جاتے تو 2010 میں ہم اس قابل ہوتے کہ آج تک کی تاریخ کے ہم پانی کے مسئلے کو ایڈریس کر چکے ہوتے. اب ہماری ڈیمانڈ ہے 1600 ملین گیلن پر ڈے. 1200 والی 3 سال پرانی بات ہے. 1600 ملین گیلن پر ڈے ہماری ڈیمانڈ ہے, اور اس میں سے 450 بمشکل کراچی کو مل پا رہا ہے. اور آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایسی صورتحال میں اب جو آپ کو لائنوں کو پریشرائز رکھنا پڑتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ 1600 ڈیمانڈ ہے تو 3 دن چھوڑ کر ایک کو پانی ملے گا تو پانی آ جائے گا. لائنوں کی پریشرائز کرنے کا جو سسٹم ہے اس میں کم از کم ایوریج جو ہے وہ, اب کچھ جگہوں پہ تو یہ ہوگا کہ 1 دن اور 2 دن اور 4 دن بعد پانی مل جائے, اور کچھ جگہوں پہ یہ ہوگا کہ مہینہ پانی نہیں آئے گا, جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے, سردیوں میں ہو رہا ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو پانی آئے گا ہی نہیں. بدترین صورتحال ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب اچھے بن کر آج بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, اور اس کی ذمہ دار MQM ہے, اور اس کی ذمہ دار پہلے نون لیگ اور اب PTI ہے. 2.5 سال تو PTI کے بھی ہو گئے. K4 منصوبے پر آج سے 1.5-2 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے ایک APC بلائی, یاد ہے آپ لوگوں کو, اور وہاں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ K4 منصوبہ تو اب بن ہی نہیں سکتا, جو پیسے ضائع ہو گئے وہ ضائع ہو گئے, آگے کی سوچیں. اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی, ہماری ٹیم وہاں گئی, اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ یہ ختم ہو گیا, آپ نے 16-17 ارب روپے اس کے اوپر لگا دیے, 12 ارب سے 16 ارب روپے تک تقریباً, اور یہ منصوبہ ہی اس وقت چھوٹا سا منصوبہ تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ دے دیا گیا وابڈا کو. تو وابڈا کو دیا ہے تو چیئرمین وابڈا صاحب چونکہ فوجی بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں, تو اسٹائل ہوتا ہے بھائیوں کا, مطلب انہوں نے بلایا لوگوں کو. اور اب کنسلٹنٹ جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, وہ کنسلٹنٹ مجبور ہو رہے ہیں اپنے کنسلٹنسی کی وجہ سے, شاید انہیں کرنی ہے پیسے لینے, یا ان کے پریشر کی وجہ سے, کہ اسی روٹ کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایسی بات بتا رہا ہوں, کوئی آپ سے کرے گا نہیں. اور یہ منصوبہ کہ جس میں اتنے سائفونز آئیں گے, اتنے پمپنگ اسٹیشن انوالو ہوں گے, اس میں کاسٹ انوالو ہوگی, اس کو پانی یہاں تک پہنچانے میں بہت زیادہ کاسٹ لگے گی. اب اسی کو کرانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کنسلٹنٹ سے کہ اسی کو اوکے کرو, سارا بوجھ یہ صارفین پہ ڈالنے جا رہے ہیں. یہ پیسے کراچی کے عوام دیں گے. یہ جو پیکیجز کے اعلان کر رہے ہیں نا, یہ سارے پیسے کراچی کے عوام سے نچوڑے جائیں گے. اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی, اس میں پرابلمز بھی زیادہ آئیں گی, اس میں لیکیجز بھی بڑھیں گی, اور اس میں پمپنگ کے پرابلمز بھی آئیں گے, ڈسٹرپشن ہوگی, اور پانی کی مسلسل فراہمی مشکل ہوگی. لیکن چونکہ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح کرنا ہے, اب بھی اگر یہ کام اس طرح سے کر لیں تو ٹینڈرنگ سے لے کر مکمل ہونے تک 650 کی تک جو تو بات ہے ملین گیلن کی, یہ کم از کم 5 سے 7 سال کا کام ہے. ایسا ہی ہے سلیم بھائی, 5 زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو ابھی ہمیں پانی کہاں سے ملے گا؟ تو یہ سوال کس سے بنتا ہے مجھے بتائیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو ووٹ ڈال دو جنہوں نے ہمیں K4 سے محروم کر دیا. FWO اس کام کو کر رہا تھا. کس کی آرگنائزیشن ہے؟ ہماری فوج کی آرگنائزیشن ہے.
جو انجینئرنگ کور ہے, فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن, جب ہم نے یہ کہا کہ یار یہ FW کیسے کر رہا تھا اس کام کو, انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 خط لکھے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو, اور 3 خط ہم نے لکھے کہ یار یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے, آپ دیکھ لیں اس کو. ہمارا سوال یہ ہے کہ خط لکھنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ویٹنگ کی ذمہ داری تھی, ویٹنگ کرانا ان کی ذمہ داری تھی, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, FWO کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویٹ کراتے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب اس میں سوال FWO سے بھی ہے اور سوال پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور سوال MQM سے بھی ہے کہ واٹر بورڈ پہ تو ان کی حکمرانی آج بھی کسی حد تک ہے, بڑی حد تک, جبکہ پیپلز پارٹی نے مکمل قبضہ کر لیا ہے, لیکن پہلے تو جو ہے وہ مکمل ان کی حکمرانی تھی. تو اب یہ معصوم بن کر سوال کرنا شروع کر دیں آ کر, یا کراچی کو پانی ملنا چاہیے, ہم کراچی کے بچوں کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. بھائی مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا PTI اب 2.5 سال سے ہے اور نون لیگ ہو, پہلے تو یہ جواب دو کہ 15 سال سے ایک قطرہ پانی کا اضافہ بھی ان لوگوں نے نہیں کیا کراچی کے لیے. آخری پانی کا اضافہ نعمت اللہ خان صاحب کر کے گئے تھے, 16 سال ہو گئے ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ پھر اس کے بعد آ جائیے آپ, اس کے علاوہ بھی تو منصوبے ہو سکتے ہیں. جو RO پلانٹ لگے تھے وہ کہاں گئے؟ پوچھے کوئی ان سے. جو ان کی پسندیدہ زرداری صاحب کی کمپنی تھی, اس کمپنی کے جو پلانٹ لیاری میں لگے تھے وہ کہاں ہیں, کتنے کام کر رہے ہیں؟ تھر میں لگے تھے وہ کہاں ہیں؟ پوچھے کوئی. ان کو جتنے بڑی بڑی قیمت پر آپریشن اینڈ مینٹیننس دی گئی تھی وہ پیسے کہاں گئے؟ اسی طرح سمندری پانی کو جب بہت مجبوری ہو تو یہ 1 سال میں کم از کم 1 سے 1.5 سال میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی آبادی کو آپ سمندری پانی کو ٹریٹ کر کے پانی پہنچا سکتے ہیں. انڈسٹریل ریسائکلنگ, یہ 1 سے 1.5 سال میں آپ کم از کم 100 سے 200 ملین گیلن پانی جو انڈسٹری میں خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کو ریسائکل کر سکتے ہیں. ابھی بھی اس وقت کچھ کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں, جو میری معلومات ہیں کم از کم 3 سے 4 ملین گیلن پانی روزانہ اس وقت کراچی کی کچھ انڈسٹریز ریسائکل کر رہی ہیں, جو 70%, 80% اور 90% تک ریسائکل ہو رہا ہے, جو یوٹیلیٹیز میں استعمال ہو جاتا ہے. تو کسی کا ویژن ہوگا اور کسی کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ کراچی کو کچھ دینا ہے, بند دماغ کے لوگ آ کر اعلانات نہیں کریں گے پیکیجز کے, تو وہ آ کر یقیناً ان چیزوں کو تو کر سکتے ہیں نا, K4 کے اوپر کام شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان 3-4 پارٹیوں کا کراچی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو ٹاپ ایجنڈا ہوتا کراچی PDM کا بھی اور PTI کا بھی. نہ PDM کراچی پر بات کرتی, نہ PTI. کوئی کہے تو ہم تو اس پہ بھی نہیں کرتے, تو بھائی کراچی 41% ٹیکس دیتا ہے, اس لیے کراچی پہ بات ہونی چاہیے. کراچی ملک کی معیشت چلاتا ہے, کراچی منی پاکستان ہے. کراچی تعمیر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اگر PDM کے ایجنڈے میں اور PTI کے ایجنڈے میں نیشنل لیول کے اوپر کراچی موجود نہیں ہے تو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ اسی طرح دم چلہ بنے رہیں گے, صرف ٹی وی ٹاک شو کی بنیاد پر اپنا ذہن بانٹتے رہیں گے, انہی کے درمیان پھنسے رہیں گے, یا پھر آپ کو اپنی جینون لیڈرشپ کے پیچھے چلنا چاہیے. اچھا, اب آ جائیے آپ کے الیکٹرک. اب یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں نا کہ کے الیکٹرک پر جماعت اسلامی سے زیادہ تو کوئی بات نہیں کرتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بتائیے. جو لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ کے الیکٹرک کے حق میں فیصلہ کرا کر احتجاج سے اٹھ جاتے ہیں, چاہے وہ PSP نے کیا ہو ماضی میں یا PTI نے کیا ہو. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات. گیس کا اضافہ کروا دیتے ہیں ان کے لیے, نیشنل گرڈ سے بجلی بڑھوا دیتے ہیں, اور ان کی لائبلٹیز کو معاف کرانے کے لیے, کیونکہ کے الیکٹرک نے تمام پارٹیوں کے ساتھ سودے بازی کی ہوئی ہے. ابھی PTI جیسی تنظیم جو اتنی بڑی بات کرتی ہے کہ ہم امانت داری دیانت داری, لیکن یہ ساری پارٹی مل کر جو 300 ارب روپے کی لائبلٹیز ہیں کے الیکٹرک کے اوپر, جو ہماری ہیں, ہمارے پیسے ہیں, ان کو معاف کرانے کے چکر میں, اور وہ کبھی سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں تاکہ اگلی کمپنی کو بیچ کے یہ چلے جائیں. اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ فاؤنڈر CEO ابراج گروپ کے عارف نقوی وہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں, ان کی معاشی ٹیم کا حصہ بھی تھے جب تک ان کو سزا نہیں ہوئی تھی دبئی میں, اور امریکہ کی عدالتوں میں بات چل رہی ہے, اور لندن میں. اور تابش گوہر صاحب جن کی آفیشیل ای میل پکڑی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ پیسے چاہیے, ریکوری آپ کہیں سے بھی حاصل کریں. آفیشیل ای میل پکڑی گئی تھی, نیپرا کے ریکارڈ میں موجود ہے. وہ اب ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں, ان کے مشیر بن گئے عمران خان صاحب کے. اسی طرح ندیم بابر صاحب جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے, 50 میگا واٹ کا ایک پلانٹ ہے جو بجلی فراہم کرتا ہے کہ الیکٹرک کو, زیادہ قیمت کے اوپر وہ ڈیل ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں مہنگی بجلی
مزید وہ اپنے پیسے رکھ کر جو ہے کہ الیکٹرک فراہم کرتا ہے. وہ ندیم بابر ہوں یا تابش گوہر ہوں یا عارف نقوی ہوں, یہ اگر کہ الیکٹرک کے معاملات کو دیکھیں گے جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, تو کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارے کیس کو سنا جائے, دیکھا جائے, اور یہ کراچی کے 26-27 لاکھ صارفین اور 3 کروڑ سے زائد عوام کا مسئلہ ہے. اور اب گرمی جیسے ہی بڑھنا شروع ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھنا شروع ہو گئی. اور یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکٹرک نے کہ اس دفعہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی. نیپرا نے کہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ نورا کشتی چلتی رہتی ہے, ساری مراحت ان کو ملتی ہیں. نیشنل گرڈ سے ان کو 4-5 روپے میں بجلی ملتی ہے, اور ہمیں یہ کتنے کی دے رہے ہیں. تو یہ جو اس میں ان کو یہ تو کہنا چاہیے نا کہ اگر ہم نیشنل گرڈ سے آپ کو 800 میگا واٹ دے رہے ہیں, تو یہ ٹرانسفر کراچی کے اوپر ہونی چاہیے, عوام پہ ان کی بجلی سستی ہونی چاہیے. تو بجلی اتنی مہنگی مل رہی ہے ہمیں. مزید یہ ہے کہ نیشنل گرڈ سے مزید مل سکتی ہے, لیکن اس کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جو پلانٹ یہ ہر سال کہتے ہیں کہ اگلے سال آ جائے گا, وہ اس سال بھی نہیں آئے گا. اور جتنے کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کا یہ ہر نیپرا کی میٹنگ میں بات کرتے ہیں, وہ کام یہ مکمل نہیں کر رہے. ٹرانسمیشن کے اوپر یہ پیسے نہیں لگاتے, ڈسٹریبیوشن پہ یہ پیسے نہیں لگاتے, جنریشن یہ پراپر نہیں کی انہوں نے. تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا, سوال یہ ہے. نون لیگ نے نہیں کیا, غلط کیا. پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی, پیپلز پارٹی کیوں نہیں اس پر بات کرتی. تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کو پاکستان کے عوام کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں. کراچی کے لوگوں کی ہم نے نمائندگی کی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کا سب سے زیادہ درد رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. پھر آ جائیے آپ کے الیکٹرک کے بعد بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن پہ آپ آج بتا دیں کہ وہاں اس دفتر میں جا کے کسی کو کوئی چیک ملتا ہے؟ آج کی تاریخ میں پوچھ رہا ہوں. ہم نے ان سارے لوگوں سے مل کر کہ جو پریشان حال تھے, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ دیکھیں نا, سوائے 1-2 اخباروں کے, انگریزی اخباروں میں نے ایک آدھ جگہ دیکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ڈاؤن میں غالباً چیزیں چلی ہیں, ادروائز نہ اخبار میں آتی ہے اور نہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ سکتی ہے. اس کے باوجود جماعت اسلامی نے, ہماری نمائندگی نہیں تھی, آپ کہتے ہیں نا نمائندگی, ہماری نمائندگی نہیں تھی. نمائندوں سے پوچھو کہ وہ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 21 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں والی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم 20 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں والی بحریہ ٹاؤن پر بات کیوں نہیں کرتی. کراچی کے لوگ نہیں رہتے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں اپنی جمع پونجی لگا دی ہے. بیرون ملک لوگ رہتے ہیں, پی ٹی آئی بیرون ملک لوگوں کی اتنی بات کرتی ہے, وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آواز دی لوگوں کو, لوگ جمع ہوئے, اعتماد کیا, ہم نے احتجاج کیا. اس کے بعد وہ مجبور ہوئے, بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب وہ یہاں 3 دفعہ آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہم سے 22, وہ تو مسئلے 2-3 تھے, ہم نے 22 نقطوں کے اوپر ایگریمنٹ کیا. کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایگریمنٹ کر رہی ہو. یہ کام ریاستوں کا ہے, یہ کام حکومت کا ہے, یہ کام عدالت کا ہے کہ لوگوں کو انصاف دے, لیکن ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اس کے بعد جو فوری مسئلے تھے, ایک فورس پوزیشن والا مسئلہ وہ حل ہوا, وہ اس پر اب پریشر نہیں ہوتا لوگوں کو. اور 35% وہ جو اضافہ کر رہے تھے وہ آج تک کی تاریخ میں انہوں نے نہیں کیا. یہ بہت بڑا لاکھوں لوگوں کو ریلیف تھا جو اس وقت ملا, ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بعد جو چیک تھے باؤنس ہو رہے تھے, اس کے اوپر کمیٹی بنی. جس طرح طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا, چلتا رہا. ڈوبے ہوئے پیسے کون واپس کرتا ہے آج کل؟ اور جن کی طاقت اتنی بڑی ہو, الحمدللہ اب اس دفتر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے چیک وصول نہیں کرتے. میں منع کرتا ہوں کہ یار یہ کام مت کرو, لیکن اس کے باوجود ہماری پبلک ایڈ کمیٹی, اسی جگہ پہ ہمارا دفتر ہوتا ہے, وہ کمیٹی بیٹھتی ہے, اسکروٹنی کرتی ہے, اور 200, 300, 400, 500 لوگوں کے جو ہے وہ مسئلے ریزالو کرتی ہے. پھر وہ پے آرڈر کی صورت میں یا چیک کی صورت میں یہاں پر آتے ہیں, اور لوگوں کا یہ اعتبار نہیں ہے کہ ہم وہاں سے جاؤ. وہ کہتے ہیں جو جماعت اسلامی کے دفتر سے ہمیں بحریہ کا چیک ملے گا وہ ہمارا باؤنس نہیں ہوگا. الحمدللہ اب یہ کام شروع ہو گیا ہے, لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ پریشان ہیں, پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی. یہ کام حکومت کا ہے, ریاست کا ہے. یہ ریاست لوگوں کو انصاف نہیں فراہم کر سکتی, پانی نہیں دے سکتی, بجلی نہیں دے سکتی, تعلیم نہیں دے سکتی, سیکیورٹی نہیں دے سکتی, اور اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑی ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام ہم نے اب تک کیا ہے اور ہم اس پر بالکل کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شہر کے اندر آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ کوئی طاقت دے گا بلدیاتی یا اس شہر کی نمائندگی کی, تو انشاءاللہ ہم اس سے سینکڑوں درجے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کا یہ مسئلہ حل کریں. ہمارا الحمدللہ ذاتی کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے. 3 بڑے مسئلے ہو گئے. باقی مردم شماری جو ان سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا گنا گیا ہے, اس پر سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کم گنا گیا ہے, تو انہی دونوں نے وفاقی کابینہ سے کم گننے کی منظوری کیوں دی ہے؟ منظوری تو نہیں دینی چاہیے تھی نا, دوبارہ مردم شماری کرا دینی چاہیے.
تو انہوں نے مردم شماری نہیں کرائی اور یہ ٹال دیا ہے ہمیں دونوں نے مکمکہ کر کے, اور اب 23, 24, 25 کی بات کریں گے. یہ ٹلتا رہے گا معاملہ اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. مردم شماری کے دو مسئلے ہیں. مردم شماری کے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری ٹھیک ہو تو تمام دنیا بھر کے جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انفراسٹرکچر کے لیے انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور فیزیبلٹی بھی بناتے ہیں, اور جو قومی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ 1.5 کروڑ کے اوپر وہ فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے. سیکنڈ مسئلہ ہماری نمائندگی کا ہے, جو اس سے زیادہ حساس مسئلہ ہے. اگر ہماری مردم شماری میں گنتی پوری ہو جائے تو سندھ اسمبلی میں سندھ کے شہری آبادی اکثریت میں آ جائے گی نمائندگی کے اعتبار سے, اور پھر لوگ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ ہمارا ووٹ اب اقلیت میں نہیں ہوگا, اکثریت میں ہوگا, تو وہ پھر جینون فورس کا انتخاب بھی کریں گے اور کراچی سے بھی اور شہری علاقوں سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا. یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ علیحدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اول تو وہ صوبوں کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا انفراسٹرکچر ہے پورا, اس میں صوبوں کی کیا اہمیت ہے. اس نیشنل ڈیبیٹ میں ایک کنسنسس پیدا کر کے انتظامی تقسیم جو ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ سب جگہ ہو سکتی ہے, سندھ میں بھی ہو سکتی ہے, پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے, اور جو ہے وہ کیپی میں بھی ہو سکتی ہے, بلوچستان میں بھی ہو سکتی ہے. وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, یہ انتظام کا معاملہ ہے. اس میں سب لوگوں کو آن بورڈ لیں, یقین دہانیاں کرائیں اور کریں, یہ ایک الگ بات ہے, میں اس پر نہیں بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی صوبائی نظام میں رہتے ہوئے بھی کراچی کی نمائندگی 44 کے بجائے تقریباً 62 سے 65 سیٹیں ہو جائے گی. اس لیے پیپلز پارٹی مردم شماری پہ زیادہ شور نہیں مچاتی. اس کا مسئلہ, حالانکہ وہ تو حریص ہونی چاہیے کہ یار ہمیں نیشنل جو فائننس ایوارڈ ہے NFC ہے اس میں ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے, لیکن وہ مردم شماری پر شور اس لیے نہیں مچاتے. ایک تو ان کو موقع مل جاتا ہے بلدیاتی انتخاب ڈیلے کرنے میں, PTI اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے, اور دوسرا ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ اگر کراچی کی آبادی ٹھیک ہو گئی تو سندھ میں آبادی کا وہ تناسب ہوگا جس میں جو وڈیرے اور جاگیردار مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے براجمان ہے ہماری اسمبلیوں میں طاقت کے زور پر. کوئی حق حاصل نہیں ہے مقامی ہاری کو اپنی رائے کی آزادی کا, آپ جانتے ہیں اس بات کو. یہ وڈیرے جاگیردار ان ہاریوں کا استحصال کر کے عددی اکثریت لے کے پورے صوبے کی عوام کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جعلی بلدیاتی ایکٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سارے اختیارات, امپاورمنٹ جو ہے وہ حکومت کی اور کرپٹ وزیروں کی, وڈیروں کی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور فوری بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے. اور یہ مردم شماری کا مسئلہ ریزالو, جو یہ کام نہیں کر رہا, جو حکومتی پارٹیاں اگر یہ کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مردم شماری کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے اور بلدیاتی انتخاب کو فوراً ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو جواز بنا کر ٹالنا, قومی انتخابات بھی پچھلی مردم شماری کی بنیاد پر, یعنی 2017 کی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی اب تک, لیکن قومی انتخابات ہو گئے تھے, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور کورٹ سے اپنا اسمبلی سے مینڈیٹ لیا گیا اور ہو گئے. تو اگر مخلص ہیں یہ بلدیاتی انتخاب کرانے میں تو ابھی بھی ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, بلدیاتی انتخاب کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جس کو ہم نے بنیاد بنا کر, پھر سڑکوں کا معاملہ, پھر آپ نے KCR کا معاملہ آپ کے سامنے. آپ مجھے بتائیں KCR پر افتتاح کر کے گئے تھے ہمارے شیخ صاحب, شیخ رشید صاحب, اس کے بعد کیا کام ہوا ہے؟ وہ جو پورا پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اب جس لائن کا 2005 میں نعمت صاحب نے اس وقت افتتاح کیا تھا, اسی لائن کا دوبارہ سے, پہلے تو انہوں نے تو 8 ٹرینوں کا کیا تھا, انہوں نے 4 ٹرینوں کا کیا, اس میں سے بھی 2 کم کر دی. نہ پٹڑیاں بن رہی ہیں, نہ جو ہے وہ جس طرح سے اب KCR کو ہونا چاہیے جیٹرو کی رپورٹ کے مطابق, جائکا کی رپورٹ کے مطابق, اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. تو مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب, مراد علی شاہ صاحب اور MQM کے خالد مقبول صاحب اور ان تینوں کے ساتھ جو ہماری پاک فوج کے ایک اور کمانڈر صاحب یا ISI چیف یا آرمی چیف بیٹھے تھے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تھا, اس کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوتی ہے. کسی ایک پروجیکٹ پر 5% کام بھی آگے بڑھا ہو تو ہم سمجھیں کہ کچھ کام ہو رہا ہے. 5% میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کام آگے نہیں بڑھا. جس کو آپ 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں, 3 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں, 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں. ایون یہ کہ 28 اگست کو آخری بارش کا ایپیسوڈ ہوا تھا کراچی میں, اس کے بعد سے لے کر آج ہو گئی ہے 15 مارچ, 6 مہینے سے زائد ہو گئے نا, یہ یا 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے میں آپ نے پیچ ورکنگ بھی 20% بھی نہیں کی, پیچ ورکنگ جو سڑکوں کی ہوتی ہے. باقی تو چھوڑ دیں تعمیرات. آپ جہانگیر روڈ سے آپ آتے ہیں, کیا ہے یار, نل آپ پائپ ڈال دیں تو اس کے بعد سڑک ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نہیں بنتی.
آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ بارش ہو جائے تو سڑک دوبارہ نہیں بنتی. کسی سڑک کو اٹھا کر سوائے چند دو تین سڑکوں کو آپ ہٹا لیں، باقی پورا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. اور کون ذمہ دار ہے؟ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے، پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. گرین لائن کی ذمہ دار براہ راست پی ٹی آئی ہے. وفاق کا پروجیکٹ ہے، 5 سال مکمل ہو گئے اس کو، 2.5 نون کے 2.5 ان کے. اس طرح منگو پیر روڈ کی ذمہ دار کون ہے؟ پی ٹی آئی، اس لیے کہ وہ وفاق کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح کے سی آر بھی اب وفاق کے. اب تو انہوں نے شوق میں سارے پروجیکٹ اپنے پاس لے لیے نا، کریں اب کام. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو اسمارٹ پلے کر رہی ہے ہمارے ساتھ، 95% بجٹ کراچی دیتا ہے، اور پیپلز پارٹی کراچی کو کیا دیتی ہے؟ ملازمتیں نہیں دیتی. آپ سندھ سیکریٹریٹ سے لے کر مقامی آباد جو دفتر ہیں ڈی سیز کے اور ایس سیز کے چلے جائیں، کراچی کی نمائندگی دکھا دیں مجھے ملازمین میں. کوئی نئی بھرتی ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کی؟ جونیئر اسکول ٹیچر کے نام پر جو آپ نے 6000 اسامیاں، اس میں صرف کراچی کے لیے 343، اور اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں. کون اس پر آواز بلند کر رہا ہے بتائیں؟ کوٹا سسٹم پر کون بات کر رہا ہے؟ یہ جماعت اسلامی ہے جو میدان میں موجود ہے، اور بالکل واضح اپنے مطالبات کے ساتھ، کنفیوز نہیں ہیں ہم. اسی لیے ہم نے 28 مارچ کو، اور ہم نہیں گھر بیٹھے ہیں، ہم مسلسل میدان میں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی توجہات میڈیا میں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، اور جب یہ جو فراڈ تماشا ہوتا ہے سینٹ وینٹ، یہ میڈیا کا مسئلہ ہے کہ اس نے کہانی یہ بنا دی ہے. پریس کانفرنسوں کی ایک سیریز ہوتی ہے، 1 بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹاک شوز ہوتے ہیں. کراچی یا عوام یا مہنگائی یا پیٹرول کی قیمت کسی کا موضوع ہے؟ جب ان کا موضوع نہیں ہے آپ کہتے ہیں کام نہیں. کام تو سڑک پہ موجود ہیں. ہم تو 50 دھرنے دے رہے ہیں بیک وقت. 4 لوگ ہوں یا 4000 لوگ ہوں، کون ہے جو 50 دھرنے بیک وقت اس شہر میں دے سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. جنون عوام کے ایشوز کے اوپر 28 تاریخ کو ہماری ریلی قائد آباد سے، ہم گورنر ہاؤس جا کے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ایک بھرپور ہم ان حالات میں بھی جو ہے، جبکہ میڈیا پہ کوریج نہیں ہوتی ہے، ہم نے عوام کو نہیں چھوڑا ہے. ہم جنون ایشوز کے اوپر تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم ان ایشوز کے اوپر بات کو اس جگہ پہ لے کر جائیں گے جہاں عوامی دباؤ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں. عوام بہت مایوس پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی تحریک میں فوراً انوالومنٹ ان کی بڑھتی نہیں ہے. لیکن ہمدردی تو حاصل ہو سکتی ہے نا، سمپیتی تو حاصل ہے الحمدللہ میں. پبلک اوپینین پولز بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے قدم اس شہر میں آگے بڑھ رہے ہیں. مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، انڈیپینڈنٹ سروس سے پوچھیں جو یہ ابھی لوگوں کی اوپینین لے رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے طور پر اس شہر میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے کارکن مخلص ہیں. جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے آپ لوگ نشاندہی کریں، انشاءاللہ ہم اور بہتر بنائیں گے. آپ سب لوگوں کا تعاون چاہیے، یہ پارٹی کے لیے نہیں، اس شہر کے لیے، ایشو کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اور اس شہر کے 3 کروڑ سے کہیں زائد عوام کی بنیاد پر آپ کا جو ان پٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت وقت میں نے آپ کا لیا، بہت معذرت چاہتا ہوں.